السلام علیکم۔ و تعز من تشاء و تذل من تشاء، قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے اندر اتنے معنی مفہوم سمیٹے ہوئے ہے کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں مختصر سی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں چل رہی تھی اور اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے اور لنک ہے، بالکل ایک چھوٹے سے واقعہ کہہ لیں، یہ ایک صورتحال اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں۔ ہمارے میڈیا کی خاص طور پر جیو نیوز یا دوسرے چینلز وغیرہ پہ آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے فیمس شخصیت جو تھیں اب نہیں ہیں، جن کا نام عامر لیاقت حسین تھا، ان کے بارے میں ایک دور تھا، مجھے یاد آیا کہ جب میں 2012 یا 13 کی بات ہے تو میں کلاسز وغیرہ میں پڑھا رہا ہوتا تھا۔ سم ٹائم اسٹوڈنٹس، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس، ان سے کبھی ایسے بات ہو گئی میڈیا کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتی تھی۔ فیمیل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے تھے۔ سر عامر لیاقت ایک عظیم شخصیت ہیں، باکمال انسان ہے، ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، میرا کوئی اس سے کوئی ذاتی نہ دور کا کوئی نہ تعلق، نہ جان نہ پہچان، لیکن صرف مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج سے 8-10 سال پہلے کا کہ اس دور میں بھی اس کو بہت زیادہ فیم اور شہرت حاصل تھی اور ایک بڑا عرصہ رہا یہ شخص جو ہے، اپنا ایک عروج اس نے پایا۔ تو میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ دولت، شہرت، عزت، فیم، یہ ساری چیزیں جب انسان کو مل جاتی ہیں تو وہ انسان دو طرح کے پھر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں معاشرے میں دو طرح کے انسان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، مطلب ان چیزوں کو اپنے اندر سمو کے ایک انتہائی ہمبل اور اچھے انسان پروو ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور واقعی وہی ریئل ہیرو کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جب ان کو یہ چیزیں مل جائیں، بہت زیادہ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، فیم مل جائے، تو وہ لوگ شاید اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے۔ اور دوسری بات کہ ہر انسان کی دو شخصیاتی پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں ہر کسی کی ظاہری صورتحال کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، کسی کے باطن کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو عامر لیاقت کے حوالے سے لوگ کہیں پہلے بھی سام ٹائم کو چھوٹی موٹی باتیں کہہ دیتے تھے، لیکن اکثر لوگ آگے سے جو ان کے فین تھے الجھ پڑتے تھے کہ نہیں، وہ ایک باکمال شخصیت ہے۔ کوئی شعبہ آپ لے لیں، مذہب کے بارے میں اس کا مطالعہ لے لیں، وہ ایک عظیم مذہبی اسکالر ہے۔ اس کا اگر آپ لے لیں تعلیم کے لحاظ سے بات کر لیں تو وہ ایک عظیم ایجوکیشنسٹ ہے۔ اس کا میڈیا کے حوالے سے بات لے لیں، کسی حوالے سے بھی تو عامر لیاقت ایک کمال اینکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ایک کمال ایکٹر ہے، مطلب لوگوں کے مختلف ویوز تھے جو ان سے بہت زیادہ مطلب کہہ لیں کہ جو جن کا وہ فیوریٹ تھے۔ اب بریف اگر بات کو سمیٹا جائے تو عامر لیاقت سیاست میں بھی ایک بہت بڑا نام تھا، ایم کیو ایم کی پارٹی میں رہے اور اس کے بعد تحریک انصاف میں بھی رہے، مطلب مختلف سچویشن۔ لیکن ہوا کیا آخر کار کہ بات وہی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے کہ یہ ساری چیزیں دے کر بھی ذلت اور خواری میں مبتلا کر دے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی آزمائشیں ہیں۔ عامر لیاقت کے پاس یہ سب کچھ ملا، اسے بہت زیادہ عزت شہرت ملی، وہ ان چیزوں کو نہیں سمیٹ سکا، ان کو اپنے اندر مطلب مرج کر کے ایک اچھا انسان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا، اور اس کی پھر پرسنل لائف کی مسائل آ گئے۔ اچانک آئے دن ویڈیوز عامر لیاقت کے، آئے دن ویڈیوز، کبھی اس کی ایک شادی کا سکینڈل، کبھی دوسرا، پہلے اس کی وائف، پھر اس کے بچے، ان کو اس نے جب چھوڑا تو اس لحاظ سے بڑا ایک کہہ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اس کو آہ لگ گئی ہے، یہ کچھ کہتے ہیں کہ جی اس نے شاید کوئی جو ہے جنید جمشید مرحوم ان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہا تھا تو، یا ان کے حوالے سے کوئی بات کی تھی تو ان کی کوئی ان کو، بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میری بات وہی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہر انسان عزت، شہرت، دولت دنیا میں جو اس کو مل جائے تو یا تو وہ اس کو اپنے اندر اس کو مطلب اس طریقے سے اپنی لائف میں، پرسنالٹی میں جذب کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک عظیم شخصیت کے طور پر نکھرتا جائے، ادروائز اس کا وہی انجام ہوگا جو عامر لیاقت کا ہوا ہے۔ آج وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والا شخص کہاں ہے؟ ہر شخص کے ذہن میں اس کے بارے میں نفرت ہے،
ہر کوئی اس کا نام ہی سننے سے نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا کرے اور سب کو ایک بحیثیت انسان معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔